ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین کے ساتھ سناتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا، اور وہ خود اس جملے کے فوائد و ثمرات دن رات اپنی زندگی میں دیکھتا تھا۔ اس مسلمان کے جملے سے اس کے پڑوسی یہودی کو بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے اپنے کاموں اور ضروریات کے لیے بار بار اس مسلمان سے ملنا ہوتا تھا، اور ان ملاقاتوں کے دوران اسے بار بار یہی جملہ سننے کو ملتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ بالآخر اس یہودی نے اس مسلمان کو جھوٹا ثابت کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے، اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سونار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گیا، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگایا کہ مسلمان وہ انگوٹھی کہاں رکھے گا۔ رات وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ جا پہنچا، اور وہاں اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی طلب کروں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر اس پر خوب چیخوں گا اور اسے ہر جگہ بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی ذلت و رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا، اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتہ تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی کچھ دنوں بعد واپس آیا تو سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو ایک بڑی مچھلی میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیے گا۔ پھر مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہم نے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے کر آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھا تو انگوٹھی موجود نہیں تھی، مگر جو مچھلی آج شکار کی ہے
اس کے پیٹ میں وہی انگوٹھی مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر آیا تو فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی رو رہا تھا۔ یہودی کو سمجھ آ گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا تو قبول ہوتی ہی ہے اور ہر حاجت بھی پوری ہوتی ہے اور ہر مراد بھی پوری ہوتی ہے اور بندہ ذلت و رسوائی سے بھی بچ جاتا ہے۔